السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. الحمدللہ شارٹ عالمیہ کلاس نمبر 95 جس میں ہم ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مذاہب عالم. مذاہب عالم، اور اس میں آج ہم شروعات کریں گے یہودیت سے. پہلا مذہب جس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ مختصر معلومات میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس مذہب کا نام ہے یہودیت. آج اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گی، پر اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ اس ٹاپک کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک مرتبہ دوبارہ ہماری شارٹ عالمیت کورس کی جو پہلے نمبر کلاس ہوئی تھی جس میں میں نے اسلام کی خاصیتیں آپ کو بتائی تھی، ایک بار آپ اس کو ضرور سن لیجئے. کیونکہ جب آپ مذاہب کے بارے میں پڑھیں گے تو ان مذاہب کے بارے میں جاننے کے پہلے آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ میرا دین، میرا اسلام اپنے اندر کیا خاصیتیں رکھتا ہے، میرے اسلام کی خاصیتیں کیا ہیں. اور الحمدللہ پہلے نمبر لیسن میں میں نے اس کو تفصیل کے ساتھ دلیلوں سے آپ کو کئی خاصیتیں اسلام کی بتائی تھیں کہ اسلام ربانی مذہب ہے، اللہ کی طرف سے ہے، رب نے اس مذہب کو توحید والا مذہب بنایا ہے، یہ ایک عالمی مذہب ہے، کسی شہر، کسی رنگ و نسل، کسی زبان والے کے لیے خاص نہیں، پوری دنیا کے لیے ایک عام مذہب ہے، یہ ایک شامل مذہب ہے. اس میں انسانی کمزوریوں کی رعایت کی گئی ہے، یہ محفوظ دین ہے، یہ کامل دین ہے، اس میں عملی نمونہ بھی دیا گیا ہے. اور ایسی کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے لیسن نمبر 1 میں رکھی تھی. ایک مرتبہ اس کو آپ ضرور اچھی طریقے سے سن لیجئے گا تاکہ اس کے بعد جب آپ مذاہب عالم کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی. اگر آپ سیکوینس سے بھی غور کریں تو میں نے سب سے پہلے آپ کو جو چیز پڑھائی ہے وہ ہے اسلام. بھئی ہم کیا ہے؟ اسلام کے نام پر ہم کیا جانتے ہیں؟ صرف کلمہ پڑھ لینا، جمعہ کی نماز پڑھ لینا، عید اور تہوار منا لینا، گوشت کھا لینا، اگر زیادہ دین آ گیا داڑھی رکھ کر کرتا پیجامہ پہن لینا، یا عورتیں ہیں تو برقع پہن لینا، بات ختم. ہم اپنے دین کو ہی نہیں جانتے، ہم اپنے مذہب کو نہیں پہچانتے. اس لیے میں نے اپنے اس درس کی شروعات کی تھی اسلام سے، اور الحمدللہ تقریباً 94 درس میں نے آپ کے سامنے اسلام کو مکمل کیا کہ اسلام کسے کہا جاتا ہے، اس کے ارکان کیا ہیں، ایمان کسے کہا جاتا ہے، اس کے ارکان کا کیا ہے، اور احسان کسے کہا جاتا ہے. تو الحمدللہ اگر آپ نے کنٹینیو کلاسز اٹینڈ کی تو آپ اتنا جان چکے ہیں کہ اسلام کا مطلب کیا ہے. اسلام کا مطلب ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، توحید، پھر اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان اور آخرت پر ایمان. یہ بنیاد ہے جو ایک مسلمان کو جاننا چاہیے. یہ ایک ایسا کورس نہیں کرا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ کورس صرف مفتی کو کرنا ہے، عالم کو کرنا ہے. یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے. انتہائی زیادہ شارٹ میں نوٹس بنوا کر، پہلے تو آپ کو نوٹس بھی کلاس میں دیے جاتے ہیں، بعد میں بھی دیے جاتے ہیں، آڈیو بھی ہے، اور آڈیو کے ساتھ یوٹیوب سپورٹ بھی ہے. ہر سپورٹ صرف اس لیے دیا جاتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے مسلمان ہونے کے ناطے اتنا دین جاننا ضروری ہے. اگر آپ اتنے دین کو بھی نہ پہچانیں گے، اگر آپ اپنے مذہب کو نہیں پہچانیں گے تو آپ کی زندگی کس کام کی؟ آپ کا اپنے آپ کو مسلمان بولنا کس کام کا؟ آپ مسلمان تب ہیں جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کا دین کیا ہے، آپ کے دین کی خاصیتیں کیا ہیں. اور اسی لیے ہوتا ہے نا، آج جب ہم کسی سے دین کے تعلق سے بات کرتے ہیں، دین کے تعلق سے جب ہمارے سامنے کوئی بات کرتا ہے ہم خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے. کوئی بھی آتا ہے اسلام پر اعتراض کر کے چلا جاتا ہے اور ہم اس کے اعتراض کا جواب نہیں دے پاتے، ہم اس کے سوال کا جواب نہیں دے پاتے. ہم اس کے سوالوں کو کیسے اس کے سامنے رکھنا کہ وہ مطمئن ہو جائے ہمیں نہیں آتا، کیونکہ خود ہمارے پاس ہمارا دین موجود نہیں ہے. اس لیے الحمدللہ پہلے میں نے آپ کو دین اسلام پڑھایا، دین اسلام بتایا، یہ مذہب بتا دیا تاکہ آپ کو بعد میں جا کر کنفیوژن نہ ہو، سیکھنے سمجھنے میں دقت نہ آئے. اب ہم بات کرتے ہیں ادیان. ادیان جمع ہے دین کی. ایک جو ہوتا ہے اسے دین کہا جاتا ہے، بہت سارے جو ہوتے ہیں اسے ادیان کہا جاتا ہے. یعنی سنگولر اور پلورل ہے یہ، دین اور ادیان. ایک کو دین کہا جاتا ہے، بہت ساروں کو ادیان کہا جاتا ہے. اب دین کہتے کسے ہیں؟ تو دین لغت میں ڈکشنری میں کہا جاتا ہے بدلہ یا بادشاہت کو. بدلہ یا بادشاہت کو، ملک، قہر، غلبہ، بادشاہت کو دین کہا جاتا ہے. عربی میں
دین کا جو ورڈ ہے وہ بادشاہت یا بدلے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا مالک یوم الدین، سورہ بقرہ جب پڑھتے، سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں تو ہم وہ جملہ استعمال کرتے ہیں نا کہ اللہ رب العالمین بدلے کے دن کا مالک ہے. دین کا ورڈ یوز ہوا ہے اور ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ بدلے کے دن کا مالک ہے. تو دین کا جو لفظی معنی ہوتا ہے یا تو بدلہ لکھ لیجئے یا بادشاہت لکھ لیجئے. نمبر 2، اصطلاح میں دین کسے کہا جاتا ہے؟ تو اصطلاح شریعت میں دین کی آپ کو تعریف بتا رہا ہوں جس میں سارے دین آ جائیں گے. دین کہا جاتا ہے کسی ذات کو مقدس مانتے ہوئے اس کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کرنے کو دین کہا جاتا ہے. کسی ذات کو مقدس مانتے ہوئے اس کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کرنے کو دین کہا جاتا ہے، چاہے یہ عمل شوق سے ہو یا ڈر سے ہو، اور وہ دین چاہے آسمانی ہو یا انسانی ہو. یہ پوری تعریف لکھ لیجئے گا. تو اس میں دنیا کے سارے مذاہب آ جائیں گے، کیونکہ دین کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مذہب. تو دین کی تعریف کیا ہوئی؟ کسی ذات کو مقدس مانتے ہوئے اس کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کرنا، چاہے شوق سے چاہے ڈرتے ہوئے، اور وہ مذہب چاہے آسمانی ہو یا انسانی، اسے مذہب کہا جاتا ہے. مطلب مذہب آسمانی یعنی اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانی بھی ہو سکتا ہے. عمل ڈر کر بھی کیا جا سکتا ہے، شوق سے بھی کیا جا سکتا ہے. اور قانون بنانے والا یعنی جس نے دین کو بنایا ہے، بنانے والا رب بھی ہو سکتا ہے اور انسان بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ میں آگے تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا ہمارے یہاں کئی مذاہب انسانی مذاہب ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، انسانوں نے اسے بنایا ہے. اور آپ اگر اس ٹاپک کو اچھے سے سمجھ لیں گے نا انشاءاللہ تو آپ کو غیر مسلموں کو دعوت دینا بھی آ جائے گا. کیونکہ جب دیکھیے بنیاد کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جب تک آپ کے پاس ہتھیار موجود نہیں آپ جنگ کرنے کیسے جائیں گے؟ خالی ہاتھ جائیں گے، بنا ہتھیار کے جائیں گے. اب آپ کے پاس ان کے پورے عقیدے آ گئے، پوری معلومات آ گئی تو بات کرنا آسان اور ان کو سمجھانا آسان، سیٹسفائیڈ کرنا آسان ہو جائے گا. تو اس لیے بنیادی ضرورت ہوتی ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ اگر غیر مسلموں میں دعوت کر رہا ہے تو جن میں دعوت کر رہا ہے ان کے بارے میں پوری ڈیٹیل اسے پتا ہونا چاہیے، ان کے بارے میں جانے، ان کو سمجھے، تو انشاءاللہ ان کو سمجھانا آسان ہو جائے گا. اب آپ نے سمجھ لیا کہ دین کسے کہتے ہیں. دین مطلب پہلے اردو میں آپ سمجھ لیں مذہب، مذہب کہیں دین کہیں بات ایک ہی ہے. اصطلاح میں کسی ذات کو، کیونکہ ہر دین میں کسی نہ کسی ذات کو مقدس مانا جاتا ہے، کہیں رب کو مانا جاتا ہے کہیں انسان کو مانا جاتا ہے. تو کسی ذات کو مقدس مانتے ہوئے اس کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کرنا، چاہے شوق سے چاہے ڈرتے ہوئے، چاہے آسمانی چاہے انسانی، اسے مذہب کہا جاتا ہے. اب جب ہم کہتے ہیں اسلام تو اسلام کسے کہا جاتا ہے؟ تو اسلام کی بھی دو ڈیفینیشن ہے، ایک اسلام عام اور ایک اسلام خاص. اسلام کیونکہ اب مذہب کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو مذہب میں سب سے پہلے بات آتی ہے اسلام کی. تو اسلام عام طور پر اگر ورڈ اسلام یوز کیا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ وہ مذہب جس میں ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اس کو اکیلا اور تنہا مانا جاتا ہے، اور اس کے نازل کیے ہوئے اصولوں کو بنیاد مانا جاتا ہے. اسلام وہ مذہب کہ جس میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اسے اکیلا اور تنہا مانا جاتا ہے، اور اس کے نازل کیے ہوئے اصولوں پر عمل کیا جاتا ہے. اس کو اسلام کہتے ہیں. کیونکہ اسلام صرف ہم نہیں مانتے، اسلام آپ سے پہلے جتنے مذاہب آئے سب کو جو اللہ تعالیٰ نے دین دیا، جب سے دنیا بنائی ہر دین کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا نام دیا، سب کو اسلام کہا ہے. حضرت یوسف نے کہا اسلام، حضرت ابراہیم نے کہا اسلام، حضرت یعقوب نے کہا اسلام. سارے انبیاء اکرام کو جو دین دیا گیا وہ اسلام تھا. اسلام تو اسلام ایک تو ہوتا ہے عام میننگ، عام معنی. تو عام معنی کے اندر اسلام آپ مانیں گے وہ مذہب جس میں ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اسے اکیلا مانا جاتا ہے، اور اس کے نازل کیے ہوئے اصولوں کو عمل کیا جاتا ہے. یہ عام تعریف ہو گئی. لیکن ہم مسلمان جب اسلام بولتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہتے ہیں اسلام، تو اس اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس اسلام کا میننگ کیا ہوتا ہے جسے خاص تعریف کہا جاتا ہے اسلام کی. آپ سمجھ رہے ہیں فرق؟ ایک اسلام عام معنی، جتنے انبیاء سب کا دین اسلام تھا، کامن تعریف. اور ایک اسلام خاص، اسپیشل. ہم مسلمان اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو ہم مسلمان کہتے ہیں اسلام اس مذہب کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے نازل کیا گیا، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسلام.
یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کی ساری شریعت کو ہم مانتے ہیں. پرانے انبیاء کرام کا ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ نبی تھے, ہم ان کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں, پر بات ہم کس کی مانتے ہیں؟ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ایک مسلمان یعنی ہم اپنے آپ کو اگر مسلمان کہتے ہیں یا ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اس خاص اسلام سے مراد وہ دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور آپ سے لے کر قیامت تک والوں کے لیے وہ دین دیا گیا. یعنی قیامت تک کوئی دوسرا دین نہیں آئے گا, قیامت تک کوئی اللہ کی طرف سے دوسرا مذہب نہیں آئے گا, اسے دین اسلام کہا جاتا ہے, اسے دین اسلام کہا جاتا ہے. اب آپ سمجھ گئے, ایک کامن اسلام جو آپ قرآن میں کبھی کبھی اگر آپ نے ترجمے سے قرآن پڑھا ہو تو سنا ہوگا, کئی انبیاء کرام کے بارے میں تذکرہ آتا ہے. حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ میری امت کو, میرے نسلوں کو مسلمان بنانا. تو کون سا اسلام؟ اسلام سے مطلب اللہ کا وہ دین جس میں ایک اللہ کی عبادت, اللہ کو ایک مانا جائے اور اس کے اصولوں پر عمل کیا جائے, کامن اسلام. لیکن جب ہم مسلمان بولتے ہیں کہ ہم اسلام پر عمل کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ مذہب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور قیامت تک کوئی اور مذہب, کوئی اور دین, کوئی اور آسمانی مذہب آنے والا نہیں ہے, اسے ہم لوگ اسلام کہتے ہیں. یہ فرق اپنے ذہن میں یاد رکھیے گا. اب ایک پوائنٹ آپ یہاں پر یہ بھی لکھ لیجئے کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ہر ایک نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تھی, تاکہ آپ کو یہ بھی پتا چل جائے کہ اگر دین سچا ہے تو وہ جس میں ایک اللہ کی عبادت کی جائے. اگر ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہے تو وہ دین سچا کبھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں جتنے پیغمبر, رسول, میسنجر آئے سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دے کر بھیجا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک, یعنی جسے ہم توحید کہتے ہیں, ایک اللہ کی عبادت, ایک اللہ کی پرستش کہتے ہیں, اس توحید کی دعوت کے لیے اللہ رب العالمین نے ساری دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام کو بھیجا انہیں یہی ایک مقصد لے کر بھیجا تھا, انہیں ایک یہی دعوت لے کر بھیجا تھا. تو انبیاء کرام کی دعوت, انبیاء کرام کا مذہب ایک تھا اور اس میں توحید کی دعوت تھی. اب ایک پوائنٹ یہ لکھیے گا کہ دین کی کتنی قسمیں ہیں. دین کی کتنی قسمیں ہیں؟ بھئی دین کئی طریقے کا ہو سکتا ہے نا. اوپر تعریف میں نے آپ کو بتایا, آج ہم مدخل پر چل رہے ہیں, انٹری پر چل رہے ہیں, مطلب میں پہلے بنیادیں بتاؤں گا پھر بات کی طرف آؤں گا انشاءاللہ. دین کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو دین کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک آسمانی اور ایک انسانی. نمبر 1 آسمانی, وہ دین جو اللہ تعالی کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے اور اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے. پہلی قسم آسمانی, وہ دین جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے. نازل کرنے والا بھی اللہ ہے اور بلایا بھی جاتا ہے اس دین کی طرف, یعنی عبادت جو کی جاتی ہے وہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جاتا ہے. اس کی مثال لکھیے گا, ایگزامپل لکھیے گا. اسلام, یہودیت اور نصرانیت تحریف کے پہلے. اس میں کامن کالم بنا کر لکھ لیجئے گا, نہیں تو آپ بولیں گے یہودیت بھی آسمانی اللہ کی طرف سے, تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس میں تحریف ہو گئی, اسلام میں تحریف نہیں ہوئی ہے. اسلام اور اس کے بعد 2 ایگزامپل لکھیے گا, یہودیت, نصرانیت, اور کاما بنا کے لکھ لیجئے گا تحریف کے پہلے. یعنی تحریف کے پہلے وہ آسمانی تھا پر تحریف کر کے اس کو انسانی بنا دیا گیا, کیونکہ انسان نے اپنی عقل, اپنی شعور سے اس میں چیزوں کو داخل کر دیا. تو ایک ہوتا ہے آسمانی مذہب, دوسرا ہوتا ہے انسانی مذہب. وہ مذہب جس کی بنیادوں کو انسان نے بنایا اور انسانی بنیادوں پر عمل کیا جاتا ہے. وہ مذہب جس کو انسان نے بنایا اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا جاتا ہے, جیسے آریہ مذہب, بدھسٹ یا بدھ مذہب, بودھ مذہب جسے کہتے ہیں آپ, بدھزم بھی کہتے ہیں, یا جینزم لکھ لیجئے آپ. کچھ مثالیں اگر آپ لکھنا چاہیں جو انسانی بنائے ہوئے ہیں, انسانوں کے تخلیق کردہ ہیں, انہوں نے اس کے اصول اور ضابطے اور قوانین بنائے ہیں, اس کے رولز اور ریگولیشن جو ہے وہ انسان کے ذریعے بنائے ہوئے ہیں. اس کی مثال لکھ لیجئے آریہ مذہب, بدھزم, جینزم, آپ دونوں کی مثال لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ہم یہ ادیان اور مذاہب کا مطالعہ کیوں کر رہے ہیں, کیوں اسٹڈی کر رہے ہیں ہم مذاہب کی. یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے نا, بھئی مقصد کیا ہے پڑھنے کا. اب اتنا سب کچھ آپ پڑھ رہے ہیں, اتنی اسٹڈی کر رہے ہیں, ریگولر کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں, تو کوئی وجہ بھی تو ہونا چاہیے اس کے پیچھے. کیوں پڑھیں ہم مذاہب کے بارے میں, کیا انٹرسٹ ہے ہمارا مذاہب کو پڑھ کر؟ بھئی جب دین اسلام پڑھ لیا تو بات ختم نا, ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اس کو؟ تو پڑھنے کی وجہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم مذاہب عالم کا مطالعہ کیوں کر رہے ہیں, کیوں اسٹڈی کر رہے ہیں, کیوں پڑھ رہے ہیں ہم اس کو. نمبر 1
اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دو. تو جب تک آپ انہیں جانو گے نہیں دعوت دو گے کیسے؟ اللہ کا حکم ہے کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دو، تو جب آپ انہیں جانو گے نہیں تو دعوت دو گے کیسے؟ دلیل لکھ لیجئے، سورہ نحل آیت نمبر 125، پورا سینٹنس لکھیے گا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دو، تو جب تک آپ لوگوں کو جانیں گے نہیں انہیں دعوت دیں گے کیسے؟ اور اس کی دلیل کہ اللہ نے حکم دیا ہے دعوت کا، دلیل لکھ لیجئے، سورہ نحل آیت نمبر 125، اللہ رب العالمین کا فرمان ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیے حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھے انداز میں، پیارے انداز میں بلائیے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کے دین کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، دعوت دی جائے. تو دعوت کا کام آپ تبھی کر پائیں گے نا جب سامنے والے کو جانیں گے. اپنا پروڈکٹ اگر آپ کو بیچنا ہے تو جب تک آپ کے اگینسٹ مارکیٹ میں جو پروڈکٹ چل رہے ہیں، جو اس وقت یعنی پوری مارکیٹنگ چل رہی ہے، مارکیٹنگ چین جو چلتی ہے ہمارے یہاں، بزنس کا جو سسٹم ہے، اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اپنے رائیولز کو پہلے جانتے ہیں نا کہ بھئی میں اگر ایک کمپنی لانچ کر رہا ہوں، میں ایک نیا پروڈکٹ لانچ کر رہا ہوں، تو میرے سامنے کتنی کمپنیز ہیں، ان کے کیا کیا پروڈکٹ ہیں، پروڈکٹ کے پلس کیا ہے، مائنس کیا ہے، ہم لوگ جانتے ہیں. اس کے بعد تو ہم اپنے پروڈکٹ کو لانچ کرتے ہیں نا، نہیں تو ہم مارکیٹنگ کیسے کریں گے؟ اگر ہم مارکیٹ میں نکلے، کسی نے کراس کوشچن کر لیا، آپ لے کر آئے ہو، وہ بھی لے کر آئے، فرق کیا ہے، تو آپ کراس کوشچنز کے آنسرز کیسے دیں گے جب تک کہ آپ کو خود پتا نہیں ہو کہ آپ کا پروڈکٹ کیا ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسلام کی طرف بلائیے. تو جب ہم دعوت دیں گے تبھی جب ہمیں پتا ہوگا کہ دوسرے مذاہب میں کیا چیزیں ہیں. نمبر 2، مذاہب عالم کا علم دائی کے پاس ایک ہتھیار ہوتا ہے. مذاہب عالم کا علم دائی کے پاس ہتھیار ہوتا ہے. جب تک آپ باطل کو جانیں گے نہیں کہ اس میں کیا کیا کمیاں ہیں، کیا کیا خرابیاں ہیں، تب تک آپ حق نہیں بتا پائیں گے. جب تک آپ باطل کو نہیں جانیں گے تب تک آپ حق نہیں بتا پائیں گے. اسی لیے دیکھیے اللہ رب العالمین نے کئی جگہ حرام چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ حلال کی فضیلت آپ کو تبھی پتا چلے گی جب آپ حرام کے نقصانات جانو گے. تو جب تک آپ باطل کو نہیں جانو گے تب تک آپ حق کی طرف لوگوں کو نہیں بلا پاؤ گے. تو حق کی طرف بلانا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے، تو آپ کے پاس وہ ہتھیار ہیں از مذاہب عالم کا علم، کہ جب تک آپ کے پاس ان کا علم نہیں ہوگا تب تک آپ کے پاس ہتھیار نہیں ہوں گے، تو آپ دعوت کا کام کیسے کریں گے؟ تو باطل کو جاننے کے لیے، باطل سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے حق کو اگر جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو باطل کو بھی سمجھنا ہوگا. نمبر 3، ہم سے پہلے جو مذاہب آئے ان میں بگاڑ کی وجوہات کیا تھی وہ پتا چلتی ہے. بھئی یہودیت اللہ کی طرف سے آیا تھا نا، نصرانیت اللہ کی طرف سے آیا تھا نا. تو جب تک آپ کو یہ پتا نہیں چلے گا، جب آپ مذاہب عالم کو پڑھتے ہیں تو پتا آپ کو کیا پتا چلتا ہے؟ یہ پتا چلتا ہے کہ پرانے مذاہب میں بگاڑ کی وجہ کیا تھی، کیوں مذہب بگڑا، کیوں لوگوں نے اس میں تحریف کی، کیوں اس میں اتنا زیادہ بڑھایا گیا، گھٹایا گیا، ایڈیشن کیا گیا، کیوں کیا گیا؟ کب پتا چلے گا آپ کو؟ جب آپ مذاہب کے تعلیم کو جانیں گے، اس کی ڈیپ میں جائیں گے، اسٹڈی کریں گے، تب آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ان میں انحراف کی وجوہات کیا تھی. نمبر 4، اسلام کی خاصیت اس سے پتا چلتی ہے. اپنا پروڈکٹ، اپنے پاس جو دین ہے نا، جو مذہب ہے جس پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں نا، اس کی خاصیت کہ ہمارا مذہب کتنا پیارا ہے، ہمارے مذہب کی تعلیمات کتنی پیاری ہیں، ہمارے مذہب کا انداز کتنا پیارا ہے، ہمارے مذہب میں اچھائیاں کتنی ساری ہیں. تو یہ سب جاننے کے لیے بھی ضروری ہے غیروں کو جاننا. اس سے آپ کو اپنا دین پتا چلتا ہے، اپنے دین کی اہمیت پتا چلتی ہے، اپنے دین کی طرف بلانا آسان ہو جاتا ہے. نمبر 5، کفار کی مشابہت سے آپ بچ جاتے ہیں. آج ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا، افسوس تو مجھے تب ہوتا ہے کہ کئی ہمارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے نام بھی میرے پاس سیو ہیں اور کلاسز بھی وہ لوگ اٹینڈ کرتے ہیں، انہیں ریگولر دیکھتا ہوں، اینیورسری کے میسیجز ڈال رہے ہیں، برتھ ڈے کے میسیجز ڈال رہے ہیں، سارے غیر شرعی کام کر رہے ہیں. تو یہ مذاہب عالم کو پڑھنے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ جانو کہ کفار کی مشابہت سے آپ کو منع کیا گیا ہے. آج لوگوں نے اسے زندگی بنا لیا ہے، محبت کی دلیل بنا لیا ہے. اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا اسٹیٹس لگائیے، اگر نہیں لگایا مطلب آپ کو محبت ہی نہیں ہے. اور اس وقت افسوس زیادہ ہوتا ہے جب دین سے جڑے ہوئے لوگ یہ کام کرتے ہیں.
کفار کی مشابہت سے رکنا. اس لیے بھی مذاہب عالم کا جاننا ضروری ہے کہ آپ جب کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو کسی نے سمجھایا ہوگا کہ آپ یہ برتھ ڈے کا کام، اینیورسری اور یہ سارے جو آپ آج کتنے دن منائے جاتے ہیں، ویلنٹائن ڈے لوگ مناتے ہیں، نہ جانے کتنے تہوار لوگ مناتے ہیں، بھائی یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. تو ہمیں کیا لگتا ہے، ارے صاحب روکنے آ گئے، ہر چیز ان کو تو غلط لگتی ہے. تو انشاءاللہ جب آپ اس مذہب کو پڑھو گے نا، یہودیت اور نصرانیت کو، اور ان کی گندگیوں کو جانو گے، ان کے عقیدے کے بگاڑ کو جانو گے، تب آپ کو پتا چلے گا کہ ان سے نفرت کیوں ضروری ہے، ان کے جیسے عمل کیوں نہیں کرنا چاہیے، کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی مشابہت سے روکا ہے. تو مذاہب عالم کو پڑھنے سے کفار کی مشابہت سے آدمی بچتا ہے. یہ کچھ ریزن صرف میں نے بتائے، چاہوں تو اس سے زیادہ ڈیٹیل میں رکھ سکتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ اتنی اطالت کروں، اتنا لمبا بیان کروں کہ آپ تھک جائیں. میں چاہتا ہوں شارٹ اینڈ سویٹ رہے تاکہ آپ کلاس سے جڑے رہیں انشاءاللہ. تو یہ کچھ وجوہات میں نے بتائیں مذاہب عالم کو پڑھنے کی، جس وجہ سے ہم اس کی اب انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے. اب باقاعدہ ہم آتے ہیں یہودیت کی طرف. یہودیت جسے جیوزم بھی کہا جاتا ہے انگلش میں، ہم اس کا وہی نام استعمال کرتے ہیں جو اللہ نے قرآن اور اللہ کے نبی نے حدیث میں استعمال کیا ہے، یہودیت. گرچہ اس کے ماننے والے کم ہیں، لیکن آج دنیا میں انہی کا قبضہ ہے. بڑی بڑی کمپنیز انہی کی ہے، ساری شرارتیں انہی کی چلتی ہے. اسلام کے خلاف ساری دنیا میں جتنے بھی آج پروپیگنڈے ہیں، جتنی بھی آج سازشیں ہیں، اسلام کا نام جو دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے، جو دہشت گردوں کو داڑھی ٹوپی پہنا کر عمل کروائے جاتے ہیں، اس کے پیچھے بنیادی چہرہ انہی یہودیوں کا ہے. کیونکہ یہ یہودی کبھی خاموش نہ رہے، انہوں نے ہمیشہ دین کے خلاف کوششیں کی ہیں. اور اس کے لیے تھوڑا سا پیچھے چل کے اگر آپ اللہ کے نبی کی مدنی زندگی کو ایک بار دوبارہ سنیں، سیرت النبی الحمدللہ میں پوری ریکارڈ کر کے چینل پر ڈال چکا ہوں، اس میں آپ چاہیں تو اللہ کے نبی کی اگر زندگی پڑھیں گے تو کئی موقعوں پر آپ کو پتا چلے گا کہ یہودیوں کی سازشیں کیا تھی. غدار قوم، دھوکہ دینے والی قوم، اللہ کے نبی کو زہر آلود بکری کھلانے والی قوم، ہر قدم پر انہوں نے اسلام کی نفرت رکھی، اسلام سے نفرت کی. تو کیا وہ بدل جائیں گے؟ کیا ان کی نفرت کم ہو جائے گی؟ ایسا ہرگز ہونے والا نہیں. لیکن افسوس یہ کہ آج مسلمان اللہ کے نبی کی سنتوں سے محبت نہیں کرتا، یہودیوں کی سنتوں سے محبت کرتا ہے. وہ چاہتا ہے چکنا بن کر گھومے یہودیوں کی طرح، وہ چاہتا ہے اس کی عورتیں بے پردہ گھومیں، یہود اور نصارہ کی جیسے یورپ میں گھومتی ہیں ویسے گھومیں. وہ یہودیوں کی زندگی پسند کرتا ہے، پر اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دی ہوئی جو ہے وہ پسند نہیں کرتا. اس میں اسے دقیانوسی پر نظر آتا ہے، ہلکا پر نظر آتا ہے. اس لیے میں اس مذاہب کو پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں ان کے تعلق سے بھی سچائی آ جائے اور اپنے دین کی محبت بھی آ جائے انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہودیت. جو یہ ورڈ بولا جاتا ہے، اس ورڈ کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو ہم کہیں یہودیت لغتن، ڈکشنری میں یہودیت کا مطلب کیا ہے؟ اس کے 3 میننگ ڈکشنری میں بتائے گئے ہیں. نمبر 1، یہ ورڈ بنا ہے عربک ورڈ ہود سے، جس کا مطلب ہوتا ہے توبہ. کیونکہ انہوں نے کئی مرتبہ گناہ کی اور بار بار توبہ کرنے کا ڈھونگ رچاتے تھے، نبیوں کے سامنے توبہ کرتے تھے، تو اس لیے ان کو یہود کہا گیا. یہود ورڈ بنا ہے ہود سے عربی میں، جس کا میننگ ہوتا ہے توبہ. دوسرا میننگ ہے اس کا، یہود کہا جاتا ہے ان کو یہوذا کی طرف نسبت دیتے ہوئے، یا چھوٹا ہا واو ذال الف، یہوذا، جو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بیٹے تھے. یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے جن کا نام یہوذا تھا، ان کی طرف نسبت دیتے ہوئے انہیں یہود کہا جاتا ہے، کیونکہ نسلیں وہیں سے چلی ہے نا، اوپر سے چلی ہیں نسلیں. اور نمبر 3 یہ ہے، فلسطین میں ان لوگوں کی ایک حکومت تھی جسے دولہ یہوذا کہا جاتا تھا. دولتن جو عربی میں اردو میں کہتے ہیں، دال واو لام گولتا، دولہ مطلب ہوتا ہے حکومت، اور یہوذا جو اوپر میننگ بتا چکا ہوں. تو یہوذا کی حکومت تھی فلسطین میں، اس حکومت کی طرف نسبت دیتے ہوئے انہیں یہوذ کہا جاتا ہے یا یہود کہا جاتا ہے. 3 میننگ ڈکشنری میں یہود کے بتائے گئے ہیں. اس مذہب کے بارے میں بہت کم لوگ زیادہ جانتے نہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنی کبھی ڈیٹیل بتاتے نہیں ہیں زیادہ، اور نہ اپنے مذہب کی کبھی یہ دعوت دیتے ہیں، یا کبھی کسی کو اپنے مذہب کی دعوت نہیں دیتے ہیں. جیسے اسلام ہے، نصرانیت ہے، دعوت دیتے ہیں، پر آپ دیکھیں گے کبھی بھی یہودی کسی کو دعوت نہیں دیتا. اور ویسے ہی جو آریہ مذہب، برہمن جو مذہب ہے، وہ بھی کسی کو دعوت نہیں دیتا، کیونکہ جب آپ آگے پڑھیں گے نا، ان کی اور یہودیوں کی تعلیمات تقریباً ملتی جلتی تعلیمات ہے، اور اسی لیے ان کے یہاں شودروں کی کوئی اوقات اور اہمیت نہیں ہوتی، اور ویسے ہی یہودیوں کے یہاں کسی اور کی کوئی اوقات اور اہمیت نہیں ہوتی تھی.
آگے میں عقیدوں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. تو 3 ریزنز بتائے گئے ہیں لغت میں ان کو یہود کہنے کے. ایک تو عربی ورڈ ہود سے بنا ہے, دوسرا یہوذا جو یعقوب کے بیٹے تھے ان کی طرف نسبت ہے, تیسرا فلسطین میں ان کی ایک حکومت تھی جس کا نام دولہ یہوذا تھا, اس کی طرف نسبت دی جاتی ہے. یہ 3 ریزنز بیان کیے گئے ہیں لغت اور ڈکشنری میں. اب اصطلاح شریعت میں یہود کسے کہا جاتا ہے؟ یہود یا یہودیت. یہود کہیں گے تو پرٹیکولر وہ قوم, اور یہودیت مطلب مذہب. تو یہود کسے کہا جاتا ہے اصطلاح میں؟ تو یہود کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جن کا یہ ماننا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہیں, یا ایسے لکھیے بنی اسرائیل کے وہ لوگ جن کا یہ ماننا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کے پیروکار ہیں, انہیں یہود کہا جاتا ہے. بنو اسرائیل کے وہ لوگ جن کا یہ گمان ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ان کے پیروکار ہیں, انہیں یہود کہا جاتا ہے. یہ یہود, آپ جب یہود کا ورڈ سنیں, جیوز کا ورڈ سنیں, تو آپ کے دماغ میں آ جانا چاہیے کون لوگ ہیں کہ ان کا ایسا ماننا ہے, جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ کو مانا ہی کہا ہے. اس لیے میں نے جو تعریف لکھوائی ہے تعریف پر غور کرنا. میں نے یہ بتایا ہے کہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جن کا یہ ماننا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں, تو ان کا ماننا ہے پر ایسی حقیقت نہیں. کیوں؟ وہ آپ کو آگے پتا چل جائے گا. حقیقت ایسی نہیں ہے. اگر حقیقت ایسی ہوتی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کو مانتے, توحید کو مانتے, اور اللہ کے نبی سے محبت کرتے, کیونکہ آپ نے پیشین گوئی کی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں. تو یہوذا, یہود کس قوم کو کہا جاتا ہے یہ آپ نے جان لیا. اب ہم آتے ہیں ان کی تاریخ کی طرف, ہسٹری کی طرف. ان کی شروعات کہاں سے ہے؟ تو ان کی تاریخ میں سب سے پہلے لکھیے ان کا تعلق ہے حضرت یعقوب سے, جن کو اسرائیل کہا جاتا تھا. آپ سنتے نا بنی اسرائیل, بنی اسرائیل, قرآن میں کئی جگہ یہ ورڈ یوز ہوا ہے. تو اسرائیل حضرت یعقوب کا نام تھا. تو حضرت یعقوب کی طرف ان کی نسبت ہے اور وہیں سے ان کی شروعات ہے. حضرت موسیٰ کے دور میں بھی یہ لوگ تھے, پھر حضرت موسیٰ کے پیروکار بنے تو انہیں بنی اسرائیل کہا گیا. بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو اسرائیل یہ ورڈ آپ کو یاد رہنا چاہیے, اسرائیل حضرت یعقوب کی طرف نسبت ہے. اب ان کی تاریخ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی تاریخ کیا ہے, ان کی ہسٹری کیا ہے. تو ایک بہت لمبی تاریخ, بہت لمبی ہسٹری اس قوم کی اپنے آپ میں ہے. ان کی شروعات ہوتی ہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دور خلافت سے. حضرت یعقوب فلسطین میں رہا کرتے تھے. آپ کو میں نے حضرت یعقوب کی اگر تاریخ یاد ہو جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے, حضرت یوسف کے واقعے میں تفصیل سے میں نے پڑھایا ہے. کوئی نیا ہو تو قصص الانبیاء میں حضرت یوسف والی جو لیسن ہے ہمارے اس کو سن لیجئے گا. تو حضرت یعقوب فلسطین میں رہا کرتے تھے. ان کے 12 بچے تھے. لیکن حضرت یوسف جب مصر کے بادشاہ بنے تو انہوں نے سارے بھائیوں کو اور ابا کو مصر بلا لیا تھا. کہاں بلا لیا تھا؟ مصر بلا لیا تھا. یہ ہسٹری آپ کو پیچھے یاد ہوگی. ان کی تاریخ, حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فلسطین میں رہتے تھے اور ان کے علاوہ بھی قومیں وہاں رہا کرتی تھی. حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مصر کی حکومت ملی تو مصر کی حکومت ملنے کے بعد وہ اپنے 12 بیٹوں کے ساتھ کہاں شفٹ ہو گئے؟ مصر میں آ گئے. اب مصر میں حضرت یوسف کی اس قوم کی بڑی طاقت اور قوت رہی, بڑا غلبہ رہا, بڑے اونچے یہ لوگ رہے. لیکن وقت گزرتے گزرتے وہاں فرعونیوں کی طاقت بڑھنے لگی. فرعون جس کا سنا ہے نا آپ نے ذکر, حضرت موسیٰ کا جو مخالف تھا, یہ قوم تھی فرعون, جنہیں کنعانی بھی کہا جاتا تھا. کنعانی, فرعون کنعانی. فرعون ایک لقب ہوتا تھا, جو بھی مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا. تو فرعون حضرت یوسف کے دور حکومت میں ان لوگوں کی بڑی طاقت آ گئی, قوت آ گئی, کافی وقت تک قوت رہی. پر دھیرے دھیرے مصر کے اصل رہنے والے جنہیں کنعانی کہا جاتا تھا, فرعون کہا جاتا تھا, ان کی حکومت اور طاقت بڑھنے لگی. ان کی طاقت بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی کہ پھر بنی اسرائیل کمزور ہو گئے. بنی اسرائیل کمزور ہونے لگے. بنی اسرائیل کمزور ہونے لگے اور حکومت آ گئی فرعونیوں کی یا کنعانیوں کی, فرعونیوں کی یا کنعانیوں کی. کنعانیوں میں جب فرعون بادشاہ بنا, جب فرعون کے ہاتھ میں بادشاہت آئی اور اسے یہ بتایا گیا, فرعون کے بارے میں آپ نے سنا ہی ہے,
فرعون کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر ہی چکا ہوں کہ فرعون جس کا آپ چاہیں تو نام بھی لکھ لیں، ولید بن مصعب اس کا نام تھا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا، اور یہ فرعون جس سے حضرت موسیٰ کا معاملہ چلا اس کا نام ولید بن مصعب تھا، ولید بن مصعب اس کا نام تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا بعد کا دور بڑا طاقت کا دور رہا، قوت کا دور رہا، غلبے کا دور رہا، پھر دھیرے 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 بنی اسرائیل کی طاقت کمزور پڑنے لگی، کنعانی مضبوط ہونے لگے۔ کنعانی جب مضبوط ہو گئے تو ایک دور یہ آیا کہ حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی اور بنی اسرائیل کمزور ہو گئے، انتہائی زیادہ کمزور ہو گئے، کمزوری کا عالم ہو گیا۔ اور اس دور میں جب ولید بن مصعب یعنی فرعون کی حکومت آئی تو اس نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس کی حکومت کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ اس نے نجومیوں کو بلایا، کاہنوں کو بلایا اور بلا کر یہ پوچھا کیا ہونے والا ہے؟ تو اسے کاہنوں نے بتایا بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کے ذریعے تیری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میں آپ کو بہت پیچھے سے لے کر چل رہا ہوں اور یہ صرف یہودیوں کے بارے میں اتنی ڈیٹیل بتا رہا ہوں، باقی تو ڈائریکٹ ہم تفصیلات پر بات کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہود جو ہے نا ان کے بارے میں جاننا سب سے زیادہ ضروری، بڑی خصلت ان لوگوں کی بڑی خراب ہے، تو اس قوم کی ہسٹری آپ کا بیک گراؤنڈ جو میں چاہتا ہوں پورا دماغ میں بیٹھ جائے انشاءاللہ۔ تو اب میں نے بتایا حکومت چلی، طاقت چلی، قوت چلی، دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگے، آخر میں حکومت آئی فرعون کی جس کا نام ولید بن مصعب تھا۔ اب ولید بن مصعب کا جب دور خلافت آیا اس نے کوئی خواب دیکھا تو کاہنوں نے بتایا کہ تیری حکومت کا خاتمہ ہونے والا ہے، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔ اب خواب دیکھا اس نے ایک آرڈر پاس کر دیا۔ آرڈر کیا پاس کر دیا؟ جتنے لڑکے بنی اسرائیل میں پیدا ہوں انہیں مار دو اور لڑکیوں کو چھوڑ دو۔ اللہ نے اس چیز کا ذکر قرآن میں کئی جگہ کیا، ایک حوالہ آپ چاہیں تو لکھ لیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 49، سورہ بقرہ آیت نمبر 49۔ جب فرعون کو یہ بتایا گیا کہ تیری حکومت یعنی بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے حکومت کا بادشاہت کا خاتمہ کر دے گا، تو بے وقوف اس کو یہ لگا کہ میں اللہ کی تقدیر سے ٹکرا جاؤں گا، اللہ کی تقدیر کو پلٹ دوں گا۔ تقدیر کو کوئی پلٹ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اس نے آرڈر دے دیا، ایک آرڈیننس پاس کر دیا کہ جتنے لڑکے بنی اسرائیل میں پیدا ہوں گے اسے ذبح کر دو اور لڑکیوں کو چھوڑ دو۔ اللہ نے اس کا ذکر سورہ بقرہ آیت نمبر 49 میں کیا ہے۔ پھر اسے یہ جب شکایت کی گئی کہ آپ ایسا مت کرو، اگر آپ سارے لڑکوں کو ذبح کر دو گے کیا ہوگا؟ نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اس نے کاہنوں سے مشورہ کیا اور یہ فائنل کیا 1 سال پورے جو لڑکے پیدا ہوں گے انہیں ماروں گا اور دوسرے سال والے لڑکوں کو چھوڑ دوں گا۔ 1 سال مارنا 1 سال چھوڑنا، دوسرا حکم پاس کر دیا، 1 سال ماریں گے 1 سال چھوڑ دیں گے، دوسرا آرڈر پاس کر دیا۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین جب معجزے دکھانے پر آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کچھ کروانے پر آتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال میں جس میں بچوں کو ذبح کرنا تھا۔ دیکھیے میرا رب، اس پر اگر بندہ یقین رکھنے والا ہو تو ایسے واقعات جو ہوتے ہیں نا ہمیں بڑا مضبوط کر دیتے ہیں کہ وہ رب جب بچانے پر آئے تو دشمنوں کے گھر میں پیدا کر دیتا ہے اور دشمنوں کے گھر سے بڑا بھی کروا دیتا ہے۔ دشمنوں کے گھروں میں بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے توحید کے متوالوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اس لیے ایک مومن کو کبھی بھی کمزور نہیں پڑنا چاہیے، اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور خلافت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ دور کہ جب وہ پیدا ہوئے تب فرعون کا یہ دوسرا آرڈر آ چکا تھا، 1 سال مارو 1 سال چھوڑو۔ حضرت موسیٰ پیدا ہوئے اس سال میں کہ جس سال کے لڑکوں کو ذبح کرنا تھا۔ لڑکا پیدا ہوا، ماں ڈر گئی، کیا ہوگا، کیسے کیا مسئلہ ہوگا؟ ابھی اگر پتا چل گیا کنعانیوں کو آئیں گے اور میرے بیٹے کو ذبح کر دیں گے، ماں ڈر گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ماں کے دل میں یہ بات ڈالی۔ آپ چاہیں تو خود قرآن میں پڑھیں، سورہ قصص آیت نمبر 7-8، 2-3 آیتوں میں ذکر ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 7-8 میں ذکر ہے کہ جب ان کی امی ڈر گئیں، کیا ہوگا، میرے بچے کو تو مار ڈالا جائے گا، ڈر گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اپنے بچے کو ایک تابوت میں رکھو، ایک لکڑی کا صندوق بناؤ، اس میں رکھو، دن میں جب کنعانی گھومتے ہیں تو اسے ایک رسی سے باندھ کر سمندر میں چھوڑ دیا کرو، یعنی دور سمندر کی طرف رسی باندھ دو اور تابوت کو کونے پہ کسی چیز سے باندھ دو، دن میں نظر نہیں آئے گا، رات میں کھینچ کر اپنے پاس لے لیا کرنا، بچ جائے گا تمہارا بچہ۔ اب یہ بات کس نے ڈالی دل میں؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے ماں کے دل میں یہ بات ڈالی
کہ تم ٹینشن مت کرو، ولا تخافی، فکر مت کرو، خوف مت کرو، انا رادوہ الیک، ہم تمہارے بیٹے کو تمہارے پاس لوٹا دیں گے اور اسے رسول بھی بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ذہن میں، دماغ میں، دل میں اس بات کو ڈال دیا۔ ابھی نہیں، پورا منظر کشی آپ چاہیں تو اپنے سامنے کر سکتے ہیں، میں تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ قوم کتنی فتین اور کتنی شریر ہے کہ اللہ نے اتنے انعام کیے اور اس کے بعد بھی یہ لوگ ہمیشہ نبیوں کو پریشان کرتے رہے۔ اور اگر آپ قرآن حدیث پڑھیں گے نا تو یہ نبیوں کے قاتل گزرے ہیں، یہ لوگ، انہوں نے نبیوں کو قتل بھی کیا۔ قتل کرنا، کتابوں کو نہ ماننا، نافرمانیاں کرنا، خرافات کرنا، کفر کرنا، شرک کرنا، سارا شیوا اس بنی اسرائیل قوم کا تھا۔ اسی لیے میں ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، ماں کو ڈر لگا کیا ہوگا، میرے بچے کا ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں کہتا ہے کہ میں نے ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ اپنے بچے کو ایک تابوت میں باندھو، تابوت کو رسی سے باندھو اور اسے سمندر میں ڈال دو، ہم اس کی حفاظت کریں گے، بندھا ہوا رہے گا، رات کو آپ کے پاس آ جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کچھ کرنے پر آ جائے تو وہ تو اللہ ہی کے فیصلے ہوتے ہیں نا۔ ایک مرتبہ وہ رسی چھوٹ گئی اور حضرت موسیٰ بہتے بہتے فرعون کے قریب پہنچ گئے۔ فرعون کے گھر کے قریب، جس نے آرڈر نکالا ہے لڑکوں کو قتل کرنے کا، اس کے گھر میں کس کو پہنچا دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ دشمن کے گھر میں، قاتل کے گھر میں بیوی نے دیکھا فرعون کی، بچے کو جب دیکھا، تابوت کو کھولا، بچے کو دیکھا، بڑا پیارا بچہ، شوہر کو غصہ آیا، اسے تو قتل کیا جانا تھا، بچ کیسے گیا؟ بیوی نے کہا نہیں، یہ وہ بچہ نہیں ہے، یہ تو بڑا پیارا بچہ ہے، اسے رکھ لو، اپن پالیں گے، اپنے گھر میں رکھیں گے۔ آخر میں بیوی کے آگے ہار کر اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑنا پڑا۔ سوچئے صحیح، اللہ تعالیٰ کیسے بچا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت کر سکتا ہے۔ میرا مقصد حضرت موسیٰ کا واقعہ بتانا نہیں ہے، کیونکہ وہ واقعہ میں پہلے پڑھا چکا ہوں اور جو چاہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ شارٹ میں اپنی بات کو آگے بڑھا دوں گا انشاءاللہ۔ بہرکیف حضرت موسیٰ گھر میں پہنچے، فرعون کے گھر گئے۔ اب بیوی نے رکھ تو لیا لیکن دودھ نہیں پی رہے ہیں، کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، تھک گئی عورتیں، فرعون کی بیوی بھی تھک گئی، سب تھک گئے۔ آخر میں ان کی بہن، حضرت موسیٰ کی بہن جو تابوت کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی، انہوں نے دیکھ لیا تھا، پتا چلا فرعون کے گھر میں پہنچ گئے۔ اب جب وہاں خبر ملی کہ بچہ تو کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہا ہے تو بہن نے بولا سنو، میں ایک عورت کو جانتی ہوں، یہ موسیٰ ان کا دودھ پی لیں گے، ان کے پاس بھیج کر دیکھو۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو عزت کے ساتھ کہاں لوٹا دیا؟ والدہ کے پاس۔ اللہ اکبر! وہ موسیٰ جسے ذبح کرنے کے لیے ڈھونڈا جا رہا ہے اور ذبح کرنے کا ڈر بھی ہے، اگر پتہ چل جاتا تو ذبح کر دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر بھیجا اور وہاں سے عزت کے ساتھ دوبارہ آپ کہاں بھیج دیا؟ والدہ کے پاس بھیج دیا۔ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن سورہ قصص آیت نمبر 7 میں کہا تھا کہ میں آپ کی طرف لوٹاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ساری عورتوں کا دودھ ان پر حرام کر دیا، کسی کا دودھ انہوں نے نہیں پیا۔ آخر میں مجبوری میں فرعون کے گھر سے دوبارہ ان کو کہاں لوٹا دیا گیا؟ ماں کے پاس۔ ماں کے پاس لوٹے، ماں کے پاس رہے، جوان ہوئے۔ تفصیل ہے واقعات میں، پھر ان کا ایک جھگڑے والا معاملہ ہوا، ایک آدمی کو انہوں نے مارا، وہ مر گیا، ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ اب جب دوبارہ نبی ہو کر لوٹے، نبوت لے کر آئے، اور نبوت لے کر آنے کے بعد انہوں نے دعوت کیسے دی، دعوت دینے کے بعد فرعون نے حملہ کیسے کیا، انشاءاللہ یہ تفصیلات اب آپ کے سامنے کل آئیں گی، اور اسی میں بنی اسرائیل کے حالات اور ان کے کون کون سے حالات گزرے، کتنے حصوں میں وہ بٹے، کل انشاءاللہ ان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین دین کو، اپنے اسلام کو، اپنے مذہب کو صحیح طریقے سے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان باتوں کو ہمیں آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔